الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین، مہمانان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کا 18واں سپارہ سورۃ النور آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق اس مضمون سے ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کیا پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، کہاں میں، کس جگہ میں بے حیائی پھیلے، کس سطح کی، کس نوعیت کی، تو فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بالکل واضح و صاف فیصلہ ہے اللہ کی رب العالمین کی جانب سے کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ آخرت میں کیا نہیں، بلکہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اب ہم اس آیت کے ایک ایک ٹکڑے پر بات کرتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک وہ لوگ، آپ غور سے اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، کیا انداز بیان ہے، اور آیت کے الفاظ کیا ہیں، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے اہل ایمان کے اندر، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ کیا ہیں کہ جو یہ پسند کرتے ہیں، یفعلون کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یحبون کے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنا، اور ایک ہے کہ کسی چیز کو پسند کرنے کے بعد پریکٹیکلی اس کو کرنا، معاشرے کے اندر اس کا کردار بننا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو پسند کرتے ہیں، آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ میں اور آپ اگر غور کریں تو ایسے پسند کرتے ہیں کہ خاندان کے اندر بہت سارے لوگ، ہمارے معاشرے کے اندر ہر سطح پر، قومی سطح پر، ہر سطح پر، کہ کیا ہو، بے حیائی ہو، کیا ہو، بالکل آزادی ہو، کسی طرح کی کوئی روک تھام نہ ہو، ہر طرح کا کیا ہو، تعلق قائم ہو سکے، یعنی ہر طرح کی آزادی ہو، فحاشی ہو، منکرات ہو، مزے ہوں، محفلیں ہوں، رقص ہو، ناچ گانا ہو، یہ سب کو وہی چاہتے ہیں، ان کا بس یہ تمنا ہوتی ہے، ان کا دل یہ چاہتا ہے، وہ اسے پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، ٹک ٹاکر، جو آج کل کے کیا ہیں، جن کو آپ ایک دور میں کیا کہتے تھے، کنجریاں اور کنجر، ناچنا، اور آج کل ہم انہیں کیا کرتے ہیں، سنگر کہتے ہیں، ہم انہیں ڈانسر کہتے ہیں، ہم انہیں پروموٹ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ تو کیا ہوا، آج ہم نے انہیں اپنا ایک زندگی کا معیار اور سٹیٹس بنا لیا۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو کیا کرنا، پسند کرنا، ان سے محبت کرنا، کس کے اندر، ایک ایمانی معاشرے کے اندر، اہل ایمان کے اندر۔ آپ امریکہ میں بیٹھے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تو اس چیز کے مکلف نہیں، آپ تو سب سے پہلے اس چیز کے مکلف ہیں کہ آپ کیا کریں، کلمہ پڑھیں۔ وہاں پہ آپ رقص کرتے ہیں تو کیا ہے، آپ اس کی روک تھام، آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانا، لیکن اہل ایمان کے اندر یہ کام کرنا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فی الدنیا والآخرہ، جو صرف یہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اعاذنا اللہ منہا، آمین۔ اچھا، اب وہ لوگ حساب لگا لیجئے کہ جو پسند کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر یہ کام کر رہے ہیں،
چاہے اپنی انفرادی زندگی کے اندر ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے، لڑکا اور لڑکی ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہے اور اس کو شیئر کرتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ کسی فلم انڈسٹری سے، ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ ہے، وہاں پہ اداکارہ ہے اور بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے، یا کوئی ادارہ ہے یا حکومت ہے، تو وہ سارے کے سارے ان کا کیا ہوگا عذاب، آپ خود اس چیز کا حساب لگا دیجیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس سے بھی بڑھ کر عذاب ہوگا کہ جو پریکٹیکلی عملی زندگی کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے، ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں، کہ انہوں نے کس حد تک اس معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کیا، پروان چڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام کے اندر وہ عوام بھی مرتکب ہے کہ جو اس کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر کبھی ان کے اوپر تنقید کر کے دیکھ لیجیے، جو سیکولرزم، جو سیکولر طبقہ ہوگا، جو سیکولرزم اور سوشلزم اور دیگر جتنے بھی ازم ہیں ان سے جو متاثر ہیں، وہ آپ کے اوپر کس طرح سے برس پڑیں گے۔ تو بہرحال یہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اسے عذاب دیں گے، لیکن دنیا کے اندر کیسے عذاب ہے؟ بظاہر تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جتنے بھی اداکارہ اور اداکار ہیں، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ٹک ٹاکرز، وہ تو بڑی عیاشی میں ہیں، انہیں دنیا بھی پروٹوکول دیتی ہے، ان کے پاس ڈالر بھی آتے ہیں، وہ ڈالر کماتے ہیں، ان کے پاس ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ انتہائی عالی شان ہے، تو دنیا میں کیسے عذاب ہے ان کے لیے؟ تو جی ہاں، ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے، یہ جو کچھ بھی ہے ان کے لیے عذاب ہے، یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب بن چکا ہے، اور یہ جو طرز زندگی ہے ان کا، ان کی پرسنل لائف ہے، جو مثال کے طور پر ایک ولاگر ہے، جو فیملی ولاگر ہے، جو ڈیلی ولاگر ہے، جو صبح سے لے کر شام تک اپنی فیملی کو دکھاتا ہے، اپنی پرسنل اور جو اس کی لائف ہے وہ دکھاتا ہے پبلک کو، اپنا بیڈ دکھاتا ہے، اپنا بستر دکھاتا ہے، اپنے بیوی بچے دکھاتا ہے، ہر قسم کی آداب وہ کیا کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے، اپنے والدین کو دکھاتا ہے، تمام خواتین کو دکھاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سکون کی زندگی گزار رہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے اندر بے چینی ہے، اس کی زندگی کے اندر اضطراب ہے، وہ تو کیا ہے، صرف ڈالر کی خاطر سب کچھ دکھانے پہ کیا ہے، مجبور ہے۔ وہ ایک نہیں، 2 3 4 5 6 10 دن بنائے گا، ایک کنٹینٹ بنائے گا، تو اس کے بعد تو ساری باتیں کر کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، تصنع کرتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، پھر ایک پلان کرتے ہیں، پھر اس پلان کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں، پرینک کرتے ہیں۔ آج کل فیملی بلاگرز یہ کرتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو، تو گویا کہ ان کی زندگی کے اندر ہی، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا ہے، اور عذاب اس صورت کے اندر ہے کہ ان کی زندگی کے اندر سے چین اور سکون ختم ہو گیا ہے، ان کی زندگی کے اندر وہ رشتوں کے اندر جو محبت اور الفت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں تو ڈالر کمانے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ڈالر کمانے کے لیے، وہ جو اللہ کے لیے محبت اور الفت اور اللہ کے لیے نفرت کا جو کنسپٹ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ ساری کی ساری زندگی کا جو مقصد بن چکا ہے وہ صرف اور صرف پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور اسی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اسی لیے کہ ان کی پریشانی ہے، اسی لیے کہ ان کی سوچ اور فکر ہے، صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ آنے والے کل میں نے کون سی ویڈیو بنانی ہے، اس کے اندر کیا کردار ہوگا۔ تو گویا کہ دنیا کی زندگی کے اندر کیا ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح سے ایک اسلامی اسکالر ہیں، غالباً ان کا نام نعمان ہے، تو وہ ایک جگہ پہ گئے تقریب کے اندر، تو ایک اداکارہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس نے یہ تمنا اور خواہش کی کہ میں آپ سے پرسنلی ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ بہرحال ملاقات طے ہوئی، ملاقات کی، تو اس نے کہا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں، بہرحال اس نے یہ کہا کہ میری زندگی کے اندر وہ سکون اور وہ چین نہیں، آپ مجھے کچھ بتائیں، کوئی نسخہ، کوئی ٹرک۔ تو بڑے حیران ہوئے وہ اسلامی اسکالر، انہوں نے کہا کہ اچھا
آپ کی زندگی کے اندر چین و سکون نہیں، آپ کے پاس تو دنیا کا سب کچھ ہے، ساری آسائش ہیں، سب کچھ مال و دولت موجود ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حقیقتاً ہماری زندگی کے اندر کچھ نہیں، میں جو یہ زندگی ہے میری انڈسٹری کی جو زندگی ہے، میں اس سے تنگ ہوں۔ اگر میں چہرے پہ سمائل لے کے آتی ہوں تو مجبوراً سمائل لے کے آتی ہوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو حساب لگا لیجئے کہ آج کل کے جو لڑکے، جو لڑکیاں، جو نوجوان نسل جو یہ چاہتی ہے کہ کاش کہ ہم اس ہیرو کی طرح بن جائیں، اس اداکارہ کی طرح بن جائیں، اس ہیرون کی طرح بن جائیں، وہی ہمارا لائف سٹائل ہے۔ انہیں اس چیز کے پتہ نہیں کہ وہ کس عذاب کے اندر مبتلا ہیں، اللہ نے انہیں کس عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ اور اہل ایمان کی جو زندگی ہے، جو ایک خاتون کی گھر کے اندر زندگی ہے، عفت والی زندگی اور کیسی سکون والی زندگی ہے، یہ تو جب آپ ان سے جائیں، ان سے ملاقات کریں، تو پھر آپ کے علم میں ہوگا اور آپ کے ادراک میں آئے گا کہ ان کے لیے اس دنیا کے اندر کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تنبیہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے معاشرے کے اندر بے حیائی کرنے والے کون ہیں؟ وہ اہل ایمان ہی تو ہیں۔ وہ کہیں باہر سے آ کے تو بے حیائی نہیں کرتے۔ آپ کے خاندان کے اندر اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے تو آپ کا کزن ہوگا، آپ کا چچا زاد ہوگا، آپ کا پھوپھی زاد ہوگا، آپ کا خالہ زاد ہوگا۔ تو بے حیائی کرنے والے کون ہیں؟ اپنے ہیں، اسی معاشرے کے اندر، اسی مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والے۔ تو ان کے لیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب ہو اور آخرت میں بھی قطع نہیں؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ اقدام اٹھانا پڑے گا کہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تزکیہ کا کام بھی کرنا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی کے خلاف ایک سٹینڈ لینا ہے، قدم اٹھانا ہے۔ وہ جو ہمارا جو طرز زندگی ہے، جس کے اندر ہندو کی رسومات بھی موجود ہیں، عیسائیت کی رسومات بھی موجود ہیں، یہودیوں کی رسومات بھی موجود ہیں، ان ساری رسومات کا قلع قمع کر کے دین اسلام نے جو تہذیب دی ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، ان کو فروغ دینا اور ان کو فالو کرنا اور ان کو آگے پھیلانا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور انہی کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس سے ہٹ کر تو کوئی زندگی ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنے ہے؟ سب سے اول قربانی دینی۔ آپ کے اوپر طنز کرنے والے آپ کے اپنے ہی ہوں گے، آپ کو باتیں کوسنے والے، آپ پر آوازیں کسنے والے آپ کے اپنے ہوں گے، آپ کے اپنے گھر والے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہوں گے۔ لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، آپ نے حق کو اپنے دامن سے لگا کے رکھنا ہے، اور آپ نے دین اسلام کی جو کھری، سچی اور حق پر مبنی جو تعلیمات ہیں، آپ نے ان کی کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا، محسنین اور متقین کی، اس کے اندر یہ صفات بھی ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، محسن ہیں، جب وہ جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی بے حیائی کا کام کر دیتے ہیں، اس کا مرتکب ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں توبہ کے ساتھ، او ظلموا انفسهم، یا بے حیائی اور فحاشی سے ہٹ کر کوئی اور گناہ، دیگر جو گناہ ہیں، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں توبہ کے ساتھ، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کی کیا کرتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ میں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو یہ ہے اہل ایمان کا طرز کہ اگر جذبات کی روح میں بہہ کر آپ سے گناہ ہو جائے تو تب کیا کریں؟ آپ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ آپ فوراً اللہ کے حضور کیا کریں؟ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اب یہاں پہ بھی ایک نکتہ دیکھیے، اللہ نے کہا کہ فاستغفر او ظلموا انفسهم، کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، کوئی بے حیائی اور فحاشی کا کام کرتا ہے، تو دیکھنے سے، ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی کی جان کے اوپر ظلم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقتاً وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے قیامت والے دن اسی کے جسم کو عذاب پہنچے گا، نہ کہ دوسرے کے جسم کو، کہ جس پر اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔
مظلوم تو کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوگا، لیکن جو ظالم ہے سزا کس کو ملنی ہے؟ اس کو۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ حقیقتاً جب انسان گناہ کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کسی اور کے اوپر ظلم کیا۔ او ظلموا انفسهم، تو یہ بات بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے کہ فاستغفر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں توبہ کے ساتھ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کیا ہو؟ بخشنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر وہ اپنے کیے پر دوبارہ سے اصرار نہیں کرتے، دوبارہ اس گناہ پر لوٹتے نہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، دانستہ طور پر۔ ہاں، انجانے میں انسان سے دوبارہ گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا، انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو دوبارہ بھی کیا ہوا؟ انجانے میں آپ سے کیا ہوا؟ کوئی گناہ ہو گیا، جھوٹ بولا یا غیبت کر دی، تو انجانے کے اندر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اہل ایمان کا یہ طرز عمل ہے، یہ طرز زندگی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وہ پہلا طرز زندگی چھوڑ کر کے جو قرآن کی پہلی آیت سورۃ النور کے اندر بیان ہوا، آیت نمبر 19 کے اندر، کہ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، انہیں لائکس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ساری کے ساری بے حیائی کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس طرز زندگی کو چھوڑ کر یہ جو دوسرا طرز زندگی ہے، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر غالباً 133 ہے یا 34، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دی ہے، وہ جو طرز زندگی سکھایا ہے، وہ ہمارے لیے مطلوب اور مقصود ہے۔ میں اور آپ نے آج کے بعد وہ اپنا طرز زندگی رکھنا ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کرنی ہی نہیں۔ اگر اس کا ارتکاب ہو جائے جذبات کی روح میں بہہ کر، بھٹک کر، تو فوراً اللہ کو یاد کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، اور آئندہ سے اس گناہ کے اوپر اصرار نہ کرنا، یہ ہے اصل طرز زندگی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو با حیا زندگی عطا فرمائے۔ وَأَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔